انسان کی کہانی کی پچھلی قسط میں ہم نے حضرت یوسف کی داستان کو تفصیل کے ساتھ سنا تھا۔ قرآن میں بیان کردہ یہ داستان واضح کرتی ہے کہ اللہ پر سچا ایمان ایک اعلیٰ کردار کو وجود میں لاتا ہے۔ یہ کردار نہ ہو تو یہ ایمان کے نہ ہونے یا اس کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خدا سے زندہ تعلق سے زیادہ بڑی کردار ساز چیز کوئی نہیں، جو انسان کو ہر خوف اور خواہش کے موقع پر اعلیٰ کردار پر قائم رکھتی ہے۔ خدا سے تعلق انسان کو بدترین حالات میں مایوس ہونے سے بچاتا ہے، جیسے کنویں کے اندھیرے میں اور جیل کی کال کوٹری میں حضرت یوسف بے حوصلہ نہ ہوئے۔ اسی طرح یہ تعلق انسان کو طاقت پا کر سرکش ہونے سے روکتا اور سراپا کرم بنائے رکھتا ہے، جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ان کے سارے مظالم کے باوجود اس وقت معاف کر دیا جب ان سب کے سر قلم کروا سکتے تھے۔ یہی کردار دنیا و آخرت میں خدا کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ سر، قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص کیوں کہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قصے میں بندے اور رب کے تعلق میں جو خوبصورتی ہے وہ آخری درجے میں ظاہر ہوئی ہے۔ ایک طرف بندہ ہے جو کمال درجے کے وفاداری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف خالق ہے، رب ہے، جو کمال عنایت کے ساتھ موجود ہے، اس کی مہربانیاں غیر معمولی ہیں۔ تو یہ خوبصورتی کہیں اور آپ کو اس طرح نظر نہیں آتی کامل سطح پہ جس طرح اس واقعے میں نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ ایک طرف حضرت یوسف کا اعلیٰ ترین کردار سامنے لاتا ہے، اور دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ دنیا کا خالق اسے بنانے کے بعد کہیں بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ یہاں پیش آنے والے ہر واقعے سے واقف ہوتا ہے۔ وہ اپنے نیک بندوں کی دستگیری کرتا، انہیں حوصلہ دیتا اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تاہم اس کی عطا اسباب کے پردے میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی عدالت تاخیر کے ساتھ اپنا فیصلہ دیتی ہے۔ اسباب سے بلند خدا کو دیکھنے کے لیے ایمان اور تاخیر کو برداشت کرنے کے لیے کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں بنیادی دینی مطالبات ہیں۔ یہ کردار انبیاء کی اس تعلیم سے جنم لیتا ہے جو انہیں خدا کی طرف سے الہام کی جاتی ہے۔ سر، آپ نے ابھی انسان کی کہانی کی پچھلی قسط کے آخر میں ایک سوال اٹھایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف کے واقعے میں کوئی چیز ہے جو تاریخی طور پر ثابت کر دیتی ہے کہ قرآن، بائبل اور تلمود میں صرف قرآن کا بیان ہی اصل حقیقت ہے اور کس طرح خدا کی سچی کتاب ہے۔ تو سر، وہ کون سی چیز ہے جو اس بات کو واضح کر دیتی ہے اور ثابت کر دیتی ہے کہ قرآن ہی سچی کتاب ہے ان تمام کتب میں؟ قرآن مجید میں بیان کردہ پیغمبروں کی داستانیں صرف ہدایت کا ذریعہ نہیں ہیں، بلکہ پیغمبروں کی صداقت کو بھی بیان کرتی ہیں، اور یہ صداقت اور اس کے جو ثبوت پیش کیے جاتے ہیں ہر اس شخص کے لیے کافی ہیں جو حق کا سچا طلبگار ہو۔ حضرت یوسف کی داستان میں بھی یہ ثبوت واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف کو فلسطین سے اغوا کر کے جب مصر لایا گیا تو اس زمانے میں مصری سلطنت کا دارالحکومت ہوارا تھا، جہاں کنعان یا موجودہ فلسطین کے تہذیبی آثار کثرت سے موجود ہیں۔ اس وقت یہ جگہ تل الدبہ یا تل الدابہ کہلاتی ہے۔ اس دور میں مصر کے حکمران مقامی قبطی نہیں بلکہ سامیون نسل تھے، جو شام و فلسطین کے علاقے سے مصر آئے تھے۔ تاریخی طور پر یہ چرواہے بادشاہوں یا ہکسوس کنگز کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، جو مصری حکمرانوں کا 15واں خاندان تھا۔ اس زمانے میں مصر کے بادشاہوں کو فرعون نہیں کہا جاتا تھا۔ بائبل میں حضرت یوسف کے زمانے کے حکمران کو فرعون کہا گیا ہے۔ بائبل کے برعکس قرآن مجید میں حضرت یوسف کے زمانے کے حکمران کو فرعون نہیں بلکہ ملک یا بادشاہ کہا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بائبل میں فرعون کا لفظ آیا ہے اور حضرت موسیٰ کے واقعات میں بھی مصر کے حکمرانوں کا نام فرعون ہی مشہور تھا، تو قرآن مجید نے فرعون کی جگہ بادشاہ کا لفظ کیوں بولا؟
1500 برس پہلے قرآن مجید کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والی شخصیت کو وہ حقائق کیسے پتہ چل گئے جو 19ویں صدی میں جدید مصریات یا ایجپٹولوجی کی تحقیقات کے بعد سامنے آئے ہیں؟ اس سوال کا اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں کہ قرآن مجید کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بائبل اور تالمود کے برعکس ہر قسم کے انسانی اضافوں اور تحریفات سے پاک ہے۔ یہ معاملہ صرف سورہ یوسف تک ہی محدود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، جنہوں نے دنیا کے سامنے قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کیا، ان کے حالات کے پس منظر میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن جیسی ادبی، علمی اور تاریخی کتاب کو پیش کر سکیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ اسی طرح مکہ کے ایک روایتی باشندے تھے جیسے دیگر اہل مکہ تھے۔ اہل مکہ اس دور کے تہذیبی مراکز سے بہت دور رہنے والے صحرا نشین تھے، جہاں علم اور تعلیم کا کوئی گزر نہ تھا۔ اسی طرح یہ گرچہ عرب کے مذہبی رہنما تھے، مگر ان کی مذہبی روایت میں پچھلے 2000 برس یعنی حضرت اسماعیل کے بعد سے نہ کوئی پیغمبر آیا تھا، نہ کوئی کتاب ہی ان کے ہاں موجود تھی۔ اس لیے اہل کتاب انہیں امی کہا کرتے تھے، یعنی یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے باوجود مذہبی پہلو سے بالکل ان پڑھ تھے۔ عمومی طور پر بھی وہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اہل مکہ کی طرح لکھ پڑھ سکتے تھے، نہ کسی قسم کا مذہبی علم آپ کو حاصل تھا۔ عملی زندگی میں آپ نے قدم رکھا تو تجارت کو پیشہ بنایا اور ایک بہت کامیاب تاجر بن گئے۔ ایک خاندانی اور دولت مند خاتون خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر تک ان کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارتے رہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ ایک حقیقت بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک کاروباری شخص کو کاروبار کی بہت اچھی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے کہ اس کے ساتھ وہ کوئی ادیب، شاعر، تاریخ داں یا مذہبی عالم بن سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی شخص کا ذوق ایسا بھی ہو تو بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس چیز سے ناواقف رہ جائیں۔ وہ گواہی دیں گے کہ یہ شخص فارغ وقت میں شعر و ادب اور علم و مذہب کے موضوع پر کتابیں پڑھتا، اہل فن اور اہل مذہب کی محفلوں میں بیٹھتا رہا تھا۔ مکہ کے باشندے، جن کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، حضور علیہ السلام کو براہ راست ذاتی طور پر جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی کوئی غیر معروف شخص نہیں تھے، کیونکہ آپ عرب کے اہم ترین قبیلے بنی ہاشم کے ایک فرد اور مکہ کے سردار عبد المطلب کے پوتے تھے۔ آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور ادھیڑ عمر سب وہیں گزری تھی۔ وہاں کا ہر شخص جانتا تھا کہ آپ ایک اعلیٰ انسان اور ایک کامیاب تاجر تھے، جن کے مشاغل، مصروفیات اور دلچسپیوں میں شعر و شاعری، علم و ادب اور تاریخ و مذہب جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک روز آپ نے اچانک نبوت کا اعلان کر دیا، جس کے ساتھ خدا سے منسوب کر کے ایک ایسا کلام بیان کرنا شروع کر دیا جس کی ادبی حیثیت بے مثال تھی۔ حالانکہ اہل عرب جانتے تھے کہ اس سے قبل آپ کو شعر و ادب کا کوئی ذوق نہیں تھا۔ اس پر ہم تفصیل سے پچھلی اقساط میں بات کر چکے ہیں۔ بات صرف قرآن کے ادبی پہلو کی نہیں، جس نے اہل عرب کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس سے کہیں بڑھ کر قرآن مجید انفس و آفاق کی نشانیوں کو بھی مسلسل موضوع بنا کر ان پر گفتگو کرتا ہے، مگر 1400 برس گزرنے کے بعد بھی تمام تر سائنسی ترقی قرآن مجید کے کسی بیان کو خلاف واقعہ ثابت نہیں کر سکی۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید اہل کتاب کی اس پوری مذہبی روایت کو زیر بحث لاتا ہے جو پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے بہت پہلے صحف سماوی کے قلمی نسخوں یا مذہبی علماء تک محدود تھی۔ میں مذہبیات کا ایک طالب علم ہوں۔ ساری زندگی کے غیر رسمی مطالعے کے علاوہ
بیچلر اور ماسٹر سے لے کر پی ایچ ڈی تک یہی کچھ پڑھا ہے۔ رسمی اور غیر رسمی علم کے اس طویل سلسلے میں بائبل بھی میرے زیر مطالعہ رہی ہے، جو ایک انتہائی ضخیم کتاب ہے۔ میں اپنی مختلف تحریروں میں بائبل کی مدد سے قدیم صحف سماوی کے حوالے دیتا رہا ہوں، اور اس ڈاکیومنٹری میں تو بائبل مستقل میرے مطالعے کا حصہ رہی ہے۔ مگر اس سیریز میں جہاں بائبل کا میں نے حوالہ دیا، وہاں غلطی سے بچنے کے لیے انٹرنیٹ ورژن کو استعمال کر کے اس ٹیکسٹ کو کاپی پیسٹ کیا ہے۔ یہی معاملہ ان سائنسی علوم کا رہا ہے جن سے اس ڈاکیومنٹری کے اسکرپٹ کو لکھتے ہوئے میں نے استفادہ کیا۔ اس میں بھی ہر طرح کی کتابوں، محقق علماء کی تحریروں اور انٹرنیٹ پر دستیاب مواد کی سہولت مجھے قدم قدم پر حاصل رہی۔ اپنے اس پس منظر کے ساتھ انسان کی کہانی لکھتے ہوئے بارہا ایک سوال میرے سامنے آ کھڑا ہوا جس کا کوئی جواب میں علم و عقل کی روشنی میں نہیں پا سکا۔ سوال یہ تھا کہ آج سے 1500 برس قبل کی ایک صحرا نشین تاجر جو نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہ تعلیم و تعلم کے عمل سے گزرے، نہ اہل کتاب کے ساتھ رہتے بستے تھے کہ ان کی باتیں سنیں، نہ انٹرنیٹ، کتابوں اور علماء سے استفادے کی کوئی شکل ان کے لیے ممکن تھی، انہوں نے کیسے ان چیزوں کو اتنی صحت سے بیان کر دیا کہ ماضی کی علمی روایت نہ ان کی کوئی علمی غلطی نکال سکی، نہ مستقبل کا سیکولر سائنسی علم ان کے کسی بیان کو جھٹلا سکا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ پچھلی کتابوں کی غلطیوں کی بھی اصلاح کرتے رہے۔ اس سوال کا اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ ایک علیم و خبیر ہستی ان کو یہ سب کچھ سکھا رہی تھی۔ یہی بات قریش کے ان لوگوں کو سمجھائی گئی تھی جن کے سامنے حضور کی پوری زندگی تھی۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا، یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والی البتہ شک میں پڑ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پس منظر میں رہ کر یہ سارے واقعات بیان کرنا انتہائی غیر معمولی عمل تھا، اتنا غیر معمولی کہ ایک طرف قرآن مجید نے اسے آپ کی نبوت کی صداقت کے ثبوت میں پیش کیا، اور دوسری طرف قریش مکہ کو بھی اپنے لوگوں کو اس الزام پر مطمئن کرنا مشکل ہو گیا کہ حضور نے یہ کتاب گھر بیٹھ کر گھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اہل مکہ کے درمیان میں گزری تھی۔ مکہ سے باہر بھی تجارت کے لیے جب کبھی حضور گئے تو یہی قریش مکہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہوں نے حضور کو کبھی نہ ان چیزوں میں مشغول پایا، نہ 40 سال تک کبھی ان کی زبان سے ایسی کوئی بات سنی۔ لیکن بہرحال انہیں اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا تھا، اس لیے انہوں نے حضور پر یہ الزام گھڑا کہ حضور اس قرآن کو کچھ دوسرے لوگوں کی مدد سے پیش کر رہے ہیں۔ منکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بڑے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ مکہ کے سردار جو یہ الزام لگا رہے تھے اور مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم کر رہے تھے، مگر وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکے جو حضور کو ان کے خیال کے مطابق یہ باتیں سکھا رہے تھے۔ اسلام کی دعوت سر تسر ایک اخلاقی دعوت تھی۔ ایسی دعوت اگر اتنے بڑے جھوٹ پر کھڑی تھی تو صرف اس جھوٹ کو سامنے لے آنا ہی اس دعوت کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ قریش نے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سب کچھ کیا، مگر جس طرح وہ قرآن کا جواب نہیں لائے، اسی طرح کسی ایسے شخص کی نشاندہی بھی نہ کر سکے جو ان کے مطابق حضور کو یہ چیزیں سکھا رہا تھا، نہ اس کو پکڑ کر عوام کے سامنے ہی پیش کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا۔
ایک دوسرا کام قریش کے سرداروں نے البتہ اپنے اہل کتاب دوستوں کی مدد سے ضرور کیا، وہ یہ کہ مشہور پیغمبر جیسے حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کے برعکس، جن کی زندگی کے واقعات بہرحال عوام تک کسی نہ کسی حوالے سے پہنچے ہوئے تھے، حضور سے سابقہ کتب میں موجود بعض ایسے واقعات کے متعلق امتحاناً دریافت کیا جن کی عمومی شہرت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت یوسف کا تھا، جس کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر تم نبی ہو تو یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل فلسطین سے کیسے مصر منتقل ہوئے۔ چنانچہ اسی سوال کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوئی، جس کے شروع میں اس بات کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے: اے پیغمبر، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی اس سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ واقعہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ اس بات کو نمایاں کیا گیا ہے کہ منکرین کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ قرآن کا ماخذ پچھلی کتابیں ہرگز نہیں بلکہ آسمانی وحی ہے، لیکن ان کی اکثریت اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اب بھی نہیں مانے گی۔ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ اس کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کے متعلق اس کے سارے دشمن یہ بات جانتے ہیں کہ وہ نہ لکھ پڑھ سکتی ہے، نہ اہل کتاب کی مذہبی روایات سے واقف ہے، اور اسی لیے اس کے سامنے امتحاناً یہ سوال رکھا جاتا ہے، اس کا یہ داستان سنانا اس کے نبی ہونے کا ایک زندہ ثبوت بن گیا۔ قرآن مجید میں بیان کردہ تمام تاریخی واقعات اور خاص طور پر واقعہ یوسف یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اس ہستی نے نازل کی ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں، سو وہی اب صبح شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے اس کو سنائے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے اس پروردگار نے اتارا ہے جو زمین اور آسمانوں کے بھید جانتا ہے۔ تم جیسے سرکشوں کے لیے وہ اس کی جگہ عذاب بھی اتار سکتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسلام ایک دعوت ہی نہیں، ایک کردار بھی ہے۔ یہ کردار قوموں سے ختم ہو جائے تو کیا تباہی لاتا ہے، اس کی تفصیل ہم انسان کی کہانی میں ایک اور پیغمبر کی داستان میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر
اپنے آسمان سے نکل میری زمین پہ اتر اپنے آسمان